تو بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر بڑے خوشی منا رہے تھے اور قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے۔ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے بصارت عطا فرمائی۔ بادشاہ جلال میں غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا، اس نے گڈھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ دودھ پیتے بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے میری ماں صبر کر، تو ہم حق پر ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج میں اصحاب الاخدود یعنی کھائی والوں کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لکھا ہے کہ اصحاب الاخدود کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے، یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن اسی آنے جانے میں وہ روزانہ اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگ گیا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور کھڑا ہے اور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا پھر یہ راہب افضل ہے۔ چنانچہ لڑکے نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر دعا مانگی۔ وہ کیا دعا تھی؟ یا اللہ عز وجل، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو تو اس پتھر سے اس جانور کو قتل فرما دے، یہ جانور اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ فرمایا کہ یہ دعا کر کے لڑکا جانور کو پتھر پھینکتا ہے تو جیسے ہی وہ پتھر اس جانور پر جا کر لگتا ہے تو وہ جانور اس چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لوگوں کا راستہ کھل جاتا ہے۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا، اے لڑکے، تو خدائے عز و جل کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو چکا ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا تو اب آن قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے تو کسی کو میرا پتہ مت بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرتے رہنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہمنشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت، اپنی نگاہوں، اپنی آنکھوں کے، اپنی نظروں کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے تو پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص اس کی بات سن کر ایمان لایا تو لڑکے نے اس کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی وہ لڑکا دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس بادشاہ کے ہمنشین کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے، بصارت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ آدمی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ جب اس کی آنکھیں دیکھتا ہے، اس کی بصارت کو دیکھتا ہے تو بڑا تعجب کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو کیسے اکھیارا ہو گیا ہے، تجھے بصارت کیسے آ گئی ہے؟ تو وہ مقرب ہمنشین کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے بصارت عطا فرمائی۔ بادشاہ جلال میں غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ تو پھر بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دی اور پوچھا کہ تجھے
کس نے یہ سب بتایا ہے؟ تو اس شخص نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا بھی نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، سزا دوں گا۔ مگر راہب نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک رہوں گا، میں بالکل اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہمنشین کو بھی بلوایا اور اس کے سر پر بھی 2 ٹکڑے کر دیے، آرا چلوا کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی۔ وہ سپاہی اسے پہاڑ پر لے کر جاتے ہیں، جسے سب چڑھ جاتے ہیں تو وہ لڑکا دعا مانگتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک زلزلہ آتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے سب ہلاک ہو جاتے ہیں اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ بادشاہ غیظ و غضب میں بھر کر پھر دیکھتا ہے تو پھر اس لڑکے کے لیے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے کشتی پر بیٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو پھینک ڈالو۔ چنانچہ بادشاہ کی سپاہی پھر اس کو کشتی میں بیٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب لڑکا بیٹھتا ہے کشتی کے اندر تو وہ وہاں پر پھر دعا مانگتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے اور سارے سپاہی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے تو بادشاہ بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ تو سن، اگر مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو صرف اور صرف اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر یہ پڑھ کر تیر مار کہ بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ اسی ترکیب کے ساتھ بادشاہ نے اس لڑکے کو سولی پر لٹکا کر تیر مارا اور وہ بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے یہ بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا، اس نے گڈھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ناظرین مکرم، ابتدا ہی میں نے کہا تھا اصحاب الاخدود یعنی جنہیں گڈھے میں ڈالا گیا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کے اقرار کرنے کی بنیاد پر جنہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اسے غالباً اصحاب الاخدود کہا گیا ہے۔ مفسرین کا اختلاف اس میں ہے، اسی وجہ سے شروع ہی میں نے ذکر کیا تھا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد بادشاہ نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے میری ماں صبر کر، تو ہم حق پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ماں بچے کی آواز سنتی ہے تو اس کا ایمانی جذبہ اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو بھی اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک ڈالا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے رب تبارک و تعالی کس طریقے سے ان شریروں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جب اسے پھینک ڈالا تو بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر بڑے خوشی منا رہے تھے اور تہکے لگا کر ہنس رہے تھے۔ بس اچانک قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا اور وہ اس طرح کی خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بڑھک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر کے اندر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے لوگ جل کر راکھ ہو گئے اور باقی جو لوگ بچے تھے، جو مومنین تھے، ان سب کو اللہ رب العزت نے اس ظالم بادشاہ سے حفاظت عطا فرما دی۔ اسی واقعے کو کلام مقدس کے اندر تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ حضرات محترم، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ بوقت امتحان مومنین کے اوپر جب بلائیں اور مصیبتیں آتی ہے تو انہیں صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں
چیزوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب نہیں پیدا کرنا چاہیے، اور مومنین کو تذبذب پیدا ہوتا بھی نہیں ہے، بلکہ مومن کو چاہے پھولوں کے ہار پہنائے جائے، چاہے تلواروں کے نیچے انہیں کی گردنیں رکھی جائے، یا انہیں پانی میں ڈبا دیا جائے، یا پھر انہیں آگ میں پھینکنے کی تیاری کی جائے، وہ ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح جمے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے، اور آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مداح ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، ثناخواں بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مومنین کو صبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔